الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نکاح سے متعلق آیات پر تفصیلی کلام ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کو ہم نے 2 دفعہ میں نے بیان کیا۔ میں بار بار بعض چیزیں اس لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کچھ نئے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، کچھ پرانے ہی ہوتے ہیں، وہ ایک چیز کو جب بار بار تکرار سے سنیں گے تو اور زیادہ ذہن میں بات پختہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی بھائی بہن کوئی بات سن رہے ہیں اور انہیں ایسا لگے کہ جیسے پچھلی بات کو دہرایا جا رہا ہے، تو کبھی بھی آپ یوں نہ سوچیں کہ یار آج تو چلو ہم نہیں دیکھتے، آج تو پہلے کی باتیں، کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ اس لیے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کہیں جاب ملے اور روزانہ ایک جیسا کام ہی دیا جائے روزانہ، اور آخر میں سیلری بڑی اچھی قسم کی آپ کو ملے، بھاری سیلری، تو کیا آپ یہ کہہ کر اس جاب کو چھوڑ دیں گے کہ روزانہ ایک کام کرتے کرتے میں تو ہو گیا ہوں بور، تو میں تو جا رہا ہوں کسی اور جاب پہ جہاں ہر روز ایک نیا کام ہو؟ ہرگز ایسا آپ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر بات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نفس یا شیطان آپ سے کہے کہ چھوڑو یہ تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو فوراً جواب دیں کہ چاہے پہلے سنی ہے لیکن جب تک میں بیٹھوں گا اور جب تک میں سنتا رہوں گا ثواب مجھے نیا ہی ملے گا، جنت کے درجات نئے حاصل ہوں گے۔ جو اللہ نے اس پر 15-20 منٹ نکالنے پر انعامات عطا فرمانے ہیں، وہ وہی نہیں ہوں گے کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ ریپیٹ پروگرام تھا تو جو کل مل چکا بس مل چکا، یہ تو پرانا ہی ہے، اس سے بعد والا دیکھو گے تو نئے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے الگ الگ درجات اور انعامات لکھے جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی پروگرام دیکھنا ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ تو ابھی جو بات چل رہی تھی والمحصنات من نسائکم من النساء، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں جو شادی شدہ ہیں، یعنی کسی کے نکاح میں موجود ہیں۔ تو اس پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ کسی کے نکاح میں عورت موجود ہو، اور ہم مثال کے طور پر بڑے کوئی شخص پاورفل ہے، اس کی بدماشی ہے، دھونس ہے، دھمکی ہے، وہ کسی کی بیوی کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور ابھی طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوئی، اور زبردستی نکاح کر لیتا، تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کورٹ کا خلا یا کورٹ کا فسخ نکاح ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا ہے۔ معمولی وجوہات پر اس طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر آئے نہیں، شوہر سائن نہ کرے، شوہر الفاظ ادا نہ کرے، اور خالی ایک تھرڈ پرسن جس کا کوئی اس میاں بیوی سے تعلق نہیں اور وہ اس تعلق کو توڑوا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں سے جان چھڑا کر اور کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اور وہ اس طرح کورٹ میں جا کر جھوٹے الزامات جھوٹے سچے لگا کر اور وہ وہاں سے فسخ نکاح کے کاغذ حاصل کر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں اب ہمارے لیے دوسرے شخص کے ساتھ رہنا حلال ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی شخص کی بیوی ہیں، دوسرے کے ساتھ نکاح کی ایک ظاہری صورت اختیار کر بھی لی کہ گواہ بھی ہیں، قاضی صاحب بھی بیٹھ گئے، ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ نکاح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ چیزوں کے 2 وجود ہوتے ہیں، ایک وجود حسی ہوتا ہے، ایک وجود شرعی ہوتا ہے۔ وجود حسی کا مطلب کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو ویسا تو حسی اعتبار سے یہ اس کے وجود ثابت ہو گیا یا یہ موجود ہو گیا، لیکن کیا شریعت بھی اس کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر شریعت وجود کو تسلیم کر رہی ہے تو ہم کہیں گے اس شے کا شرعی وجود بھی ہے، اور اگر شریعت انکار کر رہی ہے تو اس شے کا حسی وجود تو ہے، شرعی وجود نہیں ہے، اور جب تک شرعی وجود پیدا نہ ہو چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی معاذ اللہ والدہ کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے، والدہ کے ساتھ، اور گواہ بھی موجود ہیں، بتائیں نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہیں ہوگا؟ 2 گواہ بھی ہیں، قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ وجود حسی تو ہے لیکن شریعت اس نکاح کو مان ہی نہیں رہی ہے۔ تو اصل ہے شریعت۔ یہ جو ہمارے 1.5 ہوشیار قسم کے عاشقان اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، جو شترے بے مہار ہیں اور اپنی خود غرض محبت کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں کا سر شرم سے جھکا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ خودکشیوں کی طرف ہماری وجہ سے مائل ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنی خوشی عزیز ہوتی ہے، انہیں اپنا گھر آباد ہوتا نظر آتا ہے، بس باقی بھاڑ میں جائے ماں باپ کا احسان، اور غرق ہو جائیں ہمارے بھائی بہن، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں، ساری زندگی شرم سے سر نہ اٹھا سکے، ہمیں پرواہ نہیں ہے،
ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ کیا ایسی اولاد فلاح پا سکتی ہے جو بچپن سے لے کر جوانی تک ماں باپ کے احسانات کو صرف اس لیے فراموش کر دے کہ اسے کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ تو سوچنا چاہیے ذرا، اور پھر اس طرح کہ کسی کے نکاح میں ہیں اور پھر حرکتیں کر کے کسی اور کے ساتھ تعلقات، تو یہ اس کا انجام بہرحال دنیا میں پتہ چلے نہ چلے لیکن آخرت میں ضرور پتہ چلے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، نہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا ہے، سب کچھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر ناراض رہا تو ہاں توبہ کر لی جائے اور ایسے کام کیے جائیں کہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اسی دنیا میں کر جائیں تو کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس دیکھیں ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں، جرم کے مسئلے، خراب قسم کی حرکتوں کے مسئلے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جرم کرنے والے یا خراب حرکتیں کرنے والوں سے نفرت کریں، نہیں، ہمیں اس کے عمل سے نفرت کرنے کا حکم ہے اور اسی سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کی خدمت میں کوئی بات تلخ انداز سے ذکر بھی کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس شخص سے نفرت ہے، بلکہ ہمیں عمل سے نفرت ہے، غلط عمل سے۔ اور یاد رکھیں کہ اس غلط عمل کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے اعمال سے نفرت فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفس کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تو پھر آپ شدید جلال میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ تو یہی اصل چیز ہوتی ہے۔ تو کاش اس طرح کے جو کہتے ہیں اور بڑے بھولے پن سے جی ہم بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ارے بھائی کچھ خدا کا خوف کرو، ہنسی خوشی کا کیا مفہوم ہے؟ جس زندگی سے نہ اللہ راضی ہے، نہ اس کے رسول راضی ہیں، نہ دنیا کے شرفاء راضی ہیں، آپ کہتے ہو ہم اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ تو پھر میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ یہ ہنسی خوشی نہیں ہے بلکہ زہر کے لڈو ہیں جو آپ کھاتے رہے تھے، اور اس کا زہر اثر کرے گا میدان معاشر میں، موت کے وقت، قبر میں، میدان معاشر میں، وہاں پھر چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر مفقود الخبر ہو جاتا ہے۔ مفقود الخبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گیا باہر وغیرہ اور اس کی اطلاع ملنا بند ہو گئی، رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب وہ عورت کیا کرے؟ اب اس کا پتہ نہیں چل رہا شوہر کا زندہ ہے مر گیا ہے، کیونکہ کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عورت تھوڑے عرصے انتظار کرے، ایک آدھ سال، اور کہہ کہ چلو جی وہ تو گیا اور وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ اگر کر لے گی تو یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی شوہر کی منکوحہ ہے، بلکہ اب کرنا یہ ہوگا کہ وہ پہلے کورٹ میں جائے گی اور جا کے سارا معاملہ بتائے گی کہ اس طریقے سے ہوا ہے، تو کورٹ اسے 4 سال کی مہلت دے گی۔ اور یہ کورٹ نہیں دے رہی، اصل میں آپ کو بتاؤں یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ جو ہماری کورٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں یہ فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں اکثر، یا مطلب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امام شافعی کا قول بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کورٹ کے فیصلے فقہ کے بغیر اور ہمارے 4 ائمہ کے فیصلوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے ججز حضرات جو ہیں کیس سنتے ہیں، اس کو کیس کو لکھنے والے ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر وہ کیس ان کے پاس جاتا ہے یعنی ریٹن فارم میں، پھر وہ اس کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں اگر فتاویٰ کسی نے ڈالے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کی جو فقہ کی کتاب ہے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، تو پھر اس کا شرعی حل وہ بتا کر اور وہ قضا نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ آئین فوقیت پا جاتا ہے کہ وہ شرعی مسائل کے متصادم ہوتا ہے اور ججز جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں اس آئین کے مطابق فیصلہ کرنے پہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں کوئی معمولی نہیں ہے، بہت پاورفل ہے اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ مسائل لکھے تھے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہم حنفی ہیں اور لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے بعض اوقات کسی ایک مسئلے میں، تو پھر یہ ایک قاعدہ شرعیہ ہے، یہ بھی فقہا نے لکھا ہے، ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ پھر اس طرح کسی صحیح ضرورت کی بنا پر کسی دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہی لے لیں مفقود الخبر کا مسئلہ کہ شوہر غائب ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا زندہ ہے مردہ ہے، کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ عورت شوہر کی زندگی کے 70 سال تک انتظار کرے۔
شوہر کی زندگی کے 70 سال کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 40 سال کا شوہر تھا جو گیا، تو 30 سال یہ مزید انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد نکاح کرنا چاہے تو کر لے۔ اگر مثال کے طور پہ 20 سال کا شوہر گیا تو اس کو 50 سال انتظار کرنا پڑے گا، تب نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کے امام اعظم نے فرمایا کہ کم از کم جو ہے نا 70 سال تک تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے، جیسے سرکار نے اوسطاً فرمایا، اس کا اعتبار کر لو۔ اور 70 سال کے بعد گویا کہ اب تو شوہر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ابھی اطلاع نہیں مل رہی، کل پرسوں آ جائے۔ تو امام اعظم کا مسئلہ احتیاط پر مبنی ہے کہ اگر اس عورت کو کچھ عرصے بعد ہی شادی کی اجازت دے دیں اور یہ شادی کر لے، اور مثال کے طور پہ دوسرے شوہر سے ایک بچہ بھی ہو گیا، ہنسی خوشی رہ رہے، اب 3 سال بعد شوہر واپس آ گیا، کیا کریں گے آپ؟ تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، وہ پہلے کی بیوی ہے کہ دوسرے کی بیوی ہے۔ اس لیے امام اعظم نے فرمایا کہ احتیاط اس پہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کی زندگی کے 70 سال تک انتظار کرے گی اور پھر اس کے بعد چاہے تو نکاح کرے۔ لیکن اس میں بڑا مسئلہ ہے، اب ایک جوان عورت ہے، مثال کے طور پہ 17 سال کی لڑکی ہے، 20 سال کا شوہر تھا، اب اگر یہ انتظار کرتی ہے تو 50 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خود یہ کتنے سال کی ہو جائے گی؟ 67 ایئرز اولڈ بن جائے گی یہ اماں۔ تو یہ اماں حضور اب شادی کرنے چلیں گی 67 ایئرز میں، اور یہ 50 سال تک جس طرح اپنی جوانی کو یہ روک کے رکھے گی گناہوں سے اور مسائل سے، کیسے؟ بہت ہی مشکل ہوگا۔ اس لیے اس کے بالمقابل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے انتظار کی مدت لکھی ہے 4 سال، لیکن اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے قاضی کے پاس جائے عورت اور بتائے میرے ساتھ ایسا سا معاملہ ہے، قاضی تحقیق کرے کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہے، واقعی شوہر غائب ہو گیا ہے، لوگ تصدیق کر دیں، ثبوت آ جائیں، تو پھر وہ قاضی اس عورت کو 4 سال کی مدت تک انتظار کا حکم دے گا کہ تم انتظار کرو۔ 4 سال کے بعد پھر یہ عورت کورٹ میں جائے اور جا کر بتائے کہ جی ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا، پھر قاضی تحقیق کرے گا کہ واقعی ایسا ہے، گواہان وغیرہ سب ہو جائیں گے، تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے اب آپ کا نکاح ختم ہے، پھر یہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب اگر 4 سال کے بعد شوہر آتا ہے، قاضی کی قضا کے بعد آ گیا، تو اب وہ سمجھ لو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، پہلے دوسرے شوہر کے پاس ہی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ عمل پورا نہ کرے کہ وہ مثال کے طور پہ 4 نہیں 6 سال انتظار کرے، لیکن از خود انتظار کرے، کورٹ میں نہ جائے، تو یاد رکھیں شادی نہیں کر سکتی ہے، یہ پہلے اسی کی منقوحہ رہے گی، کیونکہ قاضی کا فیصلہ، جج کا فیصلہ ایک شرعی حجت ہے۔ ایک عام آدمی کا ارادہ، عام آدمی کا فیصلہ، عام آدمی کا کوئی عمل، یہ شرعاً حجت نہیں کہلاتا، دلیل نہیں کہلاتا۔ اس لیے اس عورت کے لیے شرعی دلیل درکار ہے کہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس شرعی دلیل ہے اس دوسرے نکاح کرنے کی۔ وہ کیا ہے جی؟ قاضی صاحب کا فیصلہ۔ اگر یہ وہاں نہیں جاتی ہے اور 6 سال بھی انتظار کرتی ہے تو اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ دوسرا نکاح کر سکے، لہٰذا یہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہی شمار کی جائے گی۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، تو یہ تمام عورتوں سے نکاح حرام ہے سوائے ان عورتوں کے کہ جن کے تم مالک ہو گئے، یعنی کنیزیں۔ تو کنیزوں سے یعنی یہ تو دیکھیں ایسا لگتا ہے نا کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، باقی سب سے جائز ہے، لیکن مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی کنیز ہے، باندی جس کو کہتے ہیں، لونڈی بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے بغیر نکاح کے بھی انسان تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا پہلے دور میں، جیسے مسلمان حملہ کرتے تھے کفار پر، تو ان کی عورتیں اور ان کے مرد قبضے میں آ جاتے تھے۔ مردوں کو غلام کہتے تھے، عورتوں کو باندی، لونڈی یا کنیز کہا جاتا تھا۔ پھر جو سپہ سالار ہوتا تھا یا حاکم اسلام ہوتا تھا، وہ ان کنیزوں کو، جیسے 100 عورتیں آئی ہیں، 200 آ گئیں، 50 آ گئیں، انہیں اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، مجاہدین کے اندر، یا جس کو وہ دینا چاہتے تھے، جہاں مناسب تھا، جہاں غنیمت کا مال کے مستحقین ہوتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ خود بھی اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اب جس کے پاس کنیز پہنچتی تھی تو وہ اس کنیز کا آقا کہلاتا تھا، اور وہ کنیز اس کی کنیز، لونڈی یا مطلب سمجھ لیجئے کہ امہ بھی کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر، یہ ہوتا تھا۔ اب یہ آقا اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، یہ قاعدہ شرعیہ تھا کہ وہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرے گا، اور یہ بالکل جائز اور حلال ہوگا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب اس آقا سے بھی ثابت ہوگا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔
اگر کوئی ایک عام عورت سے، ویسی آزاد عورت سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرے تو زنا خالص، اور بچہ پیدا ہو تو وہ ولد الزنا کہلائے۔ لیکن آقا جب اپنی کنیز سے تعلق قائم کرے، وہاں نکاح کو منع کر دیا گیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہاں پر بغیر نکاح کے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو وہ باقاعدہ اس کا باپ یہ آقا ہی کہلائے گا اور نسب ثابت ہوگا۔ اور جب جس لونڈی سے بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کو ام ولد کہتے تھے، بچے کی ماں۔ لیکن یہ اصطلاح ہے جو لونڈی کے لیے استعمال ہوتی تھی، یہ لونڈی کون ہے؟ ام ولد ہے۔ تو ام ولد وہ لونڈی ہوتی تھی جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو جاتی تھی، اور اس کا قاعدہ شرعیہ یہ تھا کہ اگر آقا فوت ہو جاتا تو فوراً یہ لونڈی آزاد ہو جایا کرتی تھی، جو ام ولد تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لیکن اب جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غلاموں کنیزوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور منع فرمایا کہ آپ غلام بنائیں، تو وہ آہستہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور اب مکمل طور پہ یہ غلام اور کنیزوں کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اب اگر بالفرض بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اب کوئی کنیز نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں شاید اگر ہم کہیں باہر کے ملک میں جائیں، وہاں کسی عورت سے سیٹنگ ہو جائے تو ہم اس سے تعلق قائم کر لیں، وہ گویا کہ کنیز بن گئے۔ ایسے بھائی کوئی کنیز بن جاتی ہے، کنیز کا جو شرعی تصور ہے وہ دیکھیے نا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حاکم اسلام ہو باقاعدہ، جس کے جھنڈے تلے سب جمع ہوں، وہ کسی کے سے جہاد کرے باقاعدہ، اور اس میں عورتیں قبضے میں آئیں تو وہ کنیز بن سکتی ہیں۔ لیکن جب تک کوئی حاکم اسلام نہیں، جب تک کسی ایک کے جھنڈے تلے جمع ہو کر باقاعدہ شرعی جہاد نہ ہو، جو شرعی جہاد کہلاتا ہے، غلام لونڈی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا